جس سے قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج سے حلف اٹھایا تھا۔ جسٹس بندیال جو تھے وہ خود قاضی فائز عیسیٰ کے بہت خلاف رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ اس کیس میں سرخرو ہوئے، ان کو بری کر دیا گیا۔ پاکستان ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، ریفرنس جو ہے وہ بھیجا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کے جج کے حیثیت سے نااہل قرار دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج پاکستان کے تاریخ میں ایک نیا دن ہے اور یہ دن اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ اگر ہم آج کی کارروائی کا ذکر کریں تو آج سب سے پہلے یہ ہے کہ چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے جتنی بھی ججز تھے تمام ججز ایک ساتھ ایوانی صدر پہنچے، جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی تقریبی حلف برداری میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، چاروں صوبائی گورنرز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء اور وکلاء بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ 2019 میں صدارتی ریفرنس کے بعد سینئر ترین جج ہونے کے باوجود بھی انہیں 3 سال تک کسی آئینی مقدمے کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اکتوبر 1959 میں کوئٹہ میں پیدا ہونے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد مرحوم قاضی محمد عیسیٰ آف پشین، جن کا تعلق پشین سے ہے، وہ قیام پاکستان کی تحریک کے سرکردہ رہنما اور قائد-اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے۔ کوئٹہ سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کراچی میں کراچی گرامر اسکول سے اے اور او لیول کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن پہنچے، جہاں انہوں نے آئیز آف کورٹ اسکول آف لاء سے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا۔ جس سے قاضی فائز عیسیٰ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ پریکٹس شروع کی، جبکہ 3 نومبر 2007 کو جب ملک میں ایمرجنسی کا اعلان ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کی جانب سے 3 نومبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، تو 5 اگست 2009 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ جس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے براہ راست منسلک رہے۔ انہیں مختلف مواقع پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے متعدد مشکل کیسز میں معاونت کے لیے بھی طلب کیا جاتا رہا، جبکہ ساتھ ہی بین الاقوامی ثالثی کو بھی وہ دیکھتے رہے۔ جس سے قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج سے حلف اٹھایا تھا۔ جس سے قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں 184(3) کے اختیارات اور بینچز کی تشکیل کے معاملے پر حکومت کی جانب سے کی گئی قانون سازی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے عمل درآمد نہ کرنے اور حکومت امتناع دینے پر بطور احتجاج گزشتہ 5 ماہ سے کوئی مقدمہ نہیں سن رہے تھے اور زیادہ تر وہ چیمبر ورک میں مصروف رہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان اس کا دور بہت مختصر ہوگا اور وہ تقریباً 25 اکتوبر 2024 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ وہ شخصیت ہے جو کہ انتہائی کنٹروورشل رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے ماضی کا بھی ذکر کریں تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا، اور جس طرح آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب فیض آباد کے مقام پر ایک دھرنا دیا گیا ایک تنظیم کی جانب سے، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، جس میں جب یہ کیس سپریم کورٹ پہنچا اور ایک بینچ بنایا گیا جس کے سربراہی خود قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، تو اس تاریخی فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ فیض حمید جو تھے ان کو انہوں نے ملوث پایا، اور انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک ایسی شخصیت جو کہ اس ملک کی سیاست میں براہ راست ملوث تھا اور انہوں نے حکومت کے خلاف ایک دھرنے کو سپانسر کیا، تو قاضی فائز عیسیٰ کا موقف یہ تھا، اور اس تاریخی فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ نہ صرف اس کا الزام جو ہے، نہ صرف اس کا ملزم جو ہے وہ فیض حمید صاحب ہے، بلکہ ان کے خلاف انہوں نے وفاقی حکومت اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ریکمنڈیشن بھی دی کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تاہم اس کی بجائے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، جنرل فیض حمید کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، اور اس کے بعد ان کو ISI چیف بھی بنایا گیا۔
جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید عمران خان کی آنکھوں کا تارا تھے، اور پھر جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سزا دی گئی کہ ان کے خلاف مختلف کیسز بنائے گئے، ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ داخل کیا گیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس وقت کی بھی موجودہ جو صدر ہے عارف علوی نے باقاعدہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجا، ریفرنس پر طویل کارروائی کی گئی، اور ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس بندیال جو تھے وہ خود قاضی فائز عیسیٰ کے بہت خلاف رہے، ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا، خود فیض حمید اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ جو تھی وہ بار بار کبھی بہار میں پیش ہوتی رہی، کبھی سپریم کورٹ میں پیش ہوتی رہی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ اس کیس میں سرخرو ہوئے، ان کو بری کر دیا گیا، اور آج وہ تاریخی دن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس صدر مملکت سے آج حلف اٹھایا جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کے جج کے حیثیت سے نااہل قرار دیا جائے۔ آج وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس 29ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ تاہم قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بطور چیف جسٹس کام کرنا یقیناً یہ پولوں کا ہار نہیں ہوگا، یہ یقیناً کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں جہاں ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے، ان کو نیب کے کیسز کو دیکھنا ہے، ان میں جو خاص طور پر اس وقت سپریم کورٹ میں جن جونیئر ججز کو سینئر ججز پر فوقیت دے کر آگے لایا گیا تھا، خاص طور پر جسٹس بندیال کے ایما پر یا ان کے خواہش پر، تو یہ تمام کیسز جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ صرف تمام کیسز کو دیکھنا ہے بلکہ انہوں نے اس حوالے سے اپنا بھرپور فیصلے بھی کرنے ہیں۔ تو جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، تاہم اس وقت پاکستان کے جو آئینی ماہرین ہیں کم از کم وہ اس بات پر متفق ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ جج ہے جو کہ قانون کے بالادستی کے لیے کام کریں گے۔ وہ جسٹس بندیال کی طرف نہ کسی خاص پارٹی کی طرف ان کا ٹلٹ ہوگا، نہ وہ اپنے مخالفین پر جو ان کی قانونی حیثیت ہے ان کو استعمال کریں گے، نہ وہ ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ ثاقب جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے تھے ان کے طرح نہ وہ پبلسٹی اسٹنٹ استعمال کریں گے، نہ وہ میڈیا میں آنے کی کوشش کریں گے، بلکہ وہ ایک اپرائٹ جج کے طور پر، ایک اپرائٹ چیف جسٹس کے طور پر جو ہے وہ کام کریں گے، اور ثاقب نثار کی طرح نہ وہ ہسپتالوں کا دورہ کریں گے، نہ دیگر جو عدالتی امور سے باہر کام ہے ان کا استعمال کریں گے، بلکہ وہ قانون کے بالادستی کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہوتا کیا ہے آئندہ دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا، لیکن کم از کم پاکستان کی عوام کے لیے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی طویل عرصے کے بعد، یعنی جسٹس ثاقب نثار، اس کے بعد جسٹس کوسا، جسٹس گلزار اور جسٹس بندیال کے بعد اب یہ توقع کم از کم کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا جج سامنے آیا ہے جو کہ اس ملک کی آئین اور دستور کی حفاظت کے لیے تگودو بھی کریں گے، اس کے لیے اپنا پورا جو نظام ہے، اپنا پورا جو ان کا سٹیٹس ہے اس کو استعمال کریں گے، بلکہ پاکستان میں لمبے عرصے تک جو قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے یقیناً اس کا حساب برابر بھی کریں گے اور اپنے بھرپور توانائیاں اس حوالے سے سرو بھی کریں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔